میرے دوستوں بزرگوں، اس وقت ہم تمام کام کرنے والوں کو سب سے بڑی ضرورت اور ہمارے لیے اللہ کا سب سے بڑا امر اور ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑی عبادت، جس کے بغیر آپس کی اجتماعیت اور ایک دوسرے کی ہدایت اصلاح کا ذریعہ بننا ممکن نہیں ہے، وہ ہے عام سے عام مسلمان سے لے کر اپنے سیاسی و علوم کی پردہ داشت۔ یہ چیز تبلیغ کی دنیا میں ختم ہو چکی ہے۔ ہر شخص کوشش میں ہے کہ کس طرح مجھے کسی کمی معلوم ہو جائے اور میں اس کو جاننے والے نہ جاننے والے اجنبی اپنی غیر سب تک پہنچ سکتے۔ یہ راستہ، یہ ذریعہ امت کی اصلاح کا نہیں ہے، بلکہ یہ فساد اور بگاڑ کا ایسا راستہ ہے کہ جس میں عیب دور کرنے والا مرے گا نہیں جب تک اس عیب کے اندر خود مبتلا نہ ہو۔ کتنی جرأت ہو گئی ہے ساتھیوں کی عیب جوئی اور علوم کو کھولنے کی، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے۔ خدا کی قسم، کوئی بڑے سے بڑا شیخ یا بڑے سے بڑا نبی بھی اگر کسی کے عیب کو ظاہر کرے گا دوسروں پر اس کی اصلاح کے لیے تو کبھی اصلاح نہ کرے گا، کیونکہ یہ اصلاح کا راستہ ہے ہی نہیں، اصلاح کا راستہ ہے ہی نہیں۔ اصلاح کا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور کرواتا ہے جو عیب کو دیکھ کر اور کسی کی کمزوری کو دیکھ کر کیسے ہو جائیں گویا انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے ان لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے علم کو اپنے ذاتی عیب سمجھتے ہیں اور ان کے علم کو اپنی ذات کے عیب سے زیادہ چھپاتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں امت کی اصلاح کرتے ہیں۔ میری بات بنا سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل تھے، بڑی ناز شراب پی رہے تھے اور ایک ناچنے والی ناچ رہی تھی اور گا رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک گھر میں داخل تھے، حالانکہ اور پورا حق ہے تو جس طرح چاہیے کی جائے اصلاح نگرانی کریں، لیکن بڑی میاں نے عمر کو دیکھ کر فرمایا کہ میں نے تو اللہ کا ایک حکم توڑا ہے کہ شراب پیتے، اور عمر تم نے قرآن کے 3 احکام ایک ساتھ توڑا، قرآن کے 3 احکام ایک ساتھ تم نے عیب کی ہے، قرآن میں ہے ولا تجسس، تم دیوار جان کر آئے ہو، قرآن میں ہے دروازوں سے، تم مگر اجازت سے آئے ہو، قرآن میں ہے کہ اجازت لے کر آؤ۔ میں نے ایک حکم توڑا ہے کہ شراب، آپ نے 3 احکام توڑے اللہ کے ایک ساتھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گناہ پر روتے ہوئے نیچے رہے، رعایا کی شراب پینے پر نہیں کہ عمر اگر اللہ نے تیرا اتنا معاف کیا تیری مات میں ضائع کر کے تیرا کیا ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بڑے میاں کے گناہ کو عیب کو چھپانے کے لیے اپنی ذاتوں سے اپنے رونے کی آواز کو دبانے کے لیے چادر منہ گھسائے ہوئے، کیونکہ عبد الرحمن بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رونے کی آواز کو دبانے کے لیے اپنے دادوں نے منہ چادر گھسائے ہوئے کہ میں رونے کی آواز نہیں سنیں گے کہ کسی کی کیا بات بات بتاؤں گا تو ایک آدمی کا
اب اللہ معاف کرے، یہ مزاج کام کرنے والوں میں سے ختم ہو چکا ہے۔ اگر اصلاح کے لیے کرتے ہیں تو یہ فساد کرتا ہے، اور اگر یہ بدنام کرنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ مبتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں۔ یہ پکی چھوٹی بات ہے، میں تو حدیث کی بات کرتا ہے۔ مسلمان کے گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی آنکھ کا لانا، یہ اس سے بڑا سچ کر اپنی آنکھ دیکھے ہوئے وہ نہیں مسلمان کام کرنے والوں نے اس فکر میں بجائے کہ اپنے عیوب کو دیکھیں اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے براہ راست تربیت اور ہدایت اور اپنے گناہوں پر اللہ کا مغفرت چاہیں۔ میں قدم کھا کر کہتا ہوں، اگر ہر کام کرنے والا اپنی اصلاح میں لگ جائے سارا فساد ختم ہو جائے۔ اگر ہر ایک دوسرے کی اصلاح میں عمر رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، بڑے کہ جب بھی جاؤں گا بات چلے گی سب کے سامنے رسوائی ایک عرصے تک بڑے خیال ہوا کچھ مدت کے بعد معاملہ پرانا ہو گیا، بڑے پیچھے چھپ کر اجمل نے دیکھ لیا تو میں بڑے میرے پاس اور بڑے سوچنے لگے کہ آج پورے مجمع کے سامنے بات چھڑی ہوئی، سب کے سامنے رسوائی سب کے سامنے، کیونکہ عمر سے اس رات کی بات سے آج پہلی ملاقات عمر بولے نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے میاں کو خدمت کر کے فرمایا کہا کہ بڑے میاں میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتائی، اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کو نہیں بتلایا، تمہیں کیا دیکھ رہا ہے؟ بڑے میاں نے کہا کان لگا عمر کی کان والی میں نے کہا کہ میں نے اس دن سے آج تک شراب نہیں پی۔ یہ شرط ہے اصلاح کے لیے کہ جو عیب دیکھ لیا ہے اس عیب سے پناہ مانگے اور کسی کو اس کو خبر نہ کرے، ورنہ دوسرے کو خبر کرے گا اور مبتلا ہوئے بغیر نہیں مرے گا۔ جو شخص کسی کے عیب کو ظاہر کرے دوسروں کو وہ انتظار کرے اپنے آپ سے اس عیب میں مبتلا ہو۔ ضرورت ہے اس کی کہ مسلمان کی پردہ پوشی کرو، مسلمان کے عیب کو چھپاؤ۔ ہماری احساس محفوظ ہے کہ گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا، کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان عظمت کی نگاہ دیکھنے کی مشق کیا۔ جب سوچو گے کہ اس مسلمان کا اللہ کا کیا مقام ہے تو خود بخود اندر سے نہیں کہے گا کہ اس کے عیب ظاہر اللہ نہ